آج فرسٹریشن ٹینشنوں کا دور ہے۔ لوگ دکھوں سے، دردوں سے، مشکلات سے، مصائب سے گزر رہے ہیں۔ ایسے میں کسی کے چہرے پر اپنے الفاظ سے مسکراہٹ سجا دینا بڑی بات ہے، اور اس سے بھی بڑی بات یہ ہے کہ آپ کے چہرے پر مسکراہٹ سجانے والا خود مصیبت میں گرا ہوا تھا کہ کینسر سے لڑ رہا ہو۔ یہ کام کیا گیا ہے عارفہ صبح خان کی طرف سے۔ ان کی مارکۃ الآراء تخلیق سامنے آئی ہے۔ زبان سے اس تخلیق کا نام ادا کرتے ہی آپ کے لبوں پر مسکراہٹ پھیل جاتی ہے۔ جب اس تخلیق کے آپ اندر جھانکیں گے تو آپ کے چہرے پر طمانینت اور آسودگی کی ایک لہر دوڑ جائے گی اور کہے بھی بلند ہونے لگیں گے۔ عارفہ صبح خان کہتی ہیں، موت میرے سر پر پنجے گاڑے کھڑی تھی اور میں طنز و مزاح تخلیق کر رہی تھی۔ مردوں کے لیے خوشی کا مقام ہے کہ خواتین میں ایک پطرس بخاری اور کرنل محمد خان پیدا ہو گئی۔ ڈاکٹر عارفہ صبح خان کی صورت میں ڈاکٹر عارفہ صبح خان پاکستان کی پہلی مزاح نگار خاتون ہیں اور پہلی کرائم لیڈی رپورٹر ہیں۔ وہ کہتی ہیں، میرے سامنے موت کھڑی تھی اور میں مزاح تخلیق کر رہی تھی۔ میں زندگی سے مکمل نا امید اور مایوس ہو چکی تھی کیونکہ میرے سر پر موت نے پنجے گاڑے ہوئے تھے۔ میری کینسر کی دوسری سٹیج تھی۔ تب میں نے شدید ڈپریشن کی حالت میں طنز و مزاح تخلیق کیا۔ خیابان ادب کی چیئرپرسن، نامور ادیبہ، شاعرہ، صحافی، دانشور ڈاکٹر عارفہ صبح خان نے مزید کہا کہ گزشتہ برس انہیں کینسر جیسی جان لیوا بیماری ہو گئی۔ وہ اس مورزی مرض سے لڑتے لڑتے نڈھال ہو کر ڈپریشن میں چلی گئیں، اور اس سے پہلے وہ کورونا سے بھی نبرد آزما ہوئی تھیں۔ جب وہ کینسر جیسی جان لیوا بیماری میں مبتلا ہو کر ڈپریشن کا شکار تھیں تو انہوں نے اس کرب اور مایوسی کی حالت میں طنز و مزاح لکھنا شروع کر دیا۔ گنجے اور گنجیوں کے نام سے انہوں نے ایک مارکۃ الآراء شاہکار تخلیق کیا۔ ڈاکٹر عارفہ صبح خان کی کتاب گنجے اور گنجیاں انتہائی پرلطف، دلچسپ، انہونی اور مزاح سے بھرپور ہے۔ پبلشر اور رائٹر سید وقاص معین کا کہنا ہے کہ یہ اس صدی کا سب سے خوبصورت مزاح ہے۔ اس کتاب کے مزاح پارے ادب کی دنیا میں مزاح نگاری کو بلندیوں پر لے گئے ہیں۔ ڈاکٹر عارفہ صبح خان نے یہ مزاح ایسی حالت میں لکھا جب لمحہ لمحہ موت ان کی طرف بڑھ رہی تھی۔ وہ کینسر کی دوسری سٹیج پر تھیں۔ ان کی کیمیو تھراپی مکمل فیل ہو گئی تھی۔ انہیں 2 مرتبہ سرجری کے طویل عمل سے گزرنا پڑا۔ وہ اٹھنے، بیٹھنے، لکھنے، پڑھنے اور بولنے کے قابل بھی نہیں تھیں۔ ڈاکٹر عارفہ صبح خان کا کہنا ہے کہ میری 300 راتیں ایک ممکنہ موت پر روتے، سسکتے، بلکتے گزریں، جبکہ 300 دن انہوں نے مسلسل یہ کتاب لکھی۔ ریڈیشن کے بعد ابھی وہ ٹارگیٹڈ تھراپی کے عمل سے گزر رہی ہیں۔ ڈاکٹر عارفہ صبح خان اپنے فن کی داد پاکستان، بھارت، مصر کے مایہ ناز نقادوں، ادیبوں، دانشوروں اور مزاح نگاروں سے وصول کر چکی ہیں۔ وہ پاکستان کی پہلی مزاح نگار خاتون ہونے کے علاوہ پاکستان کی پہلی کرائم لیڈی رپورٹر ہونے کا اعزاز رکھتی ہیں۔ معروف اور صف اول کے مزاح نگار کرنل محمد خان مرحوم نے انہیں پطرس بخاری کا خطاب دیا اور ان کی مزاح پر شائع ہونے والی مشہور زمانہ کتاب شٹ اپ کے فلیب میں لکھا کہ ہم مردوں کے لیے خوشی کا مقام ہے کہ خواتین میں بھی ایک پطرس بخاری پیدا ہو گئی ہیں۔ مشتاق یوسفی، شفیق الرحمان، اشفاق احمد، احمد ندیم قاسمی، ڈاکٹر جمیل جالبی، ڈاکٹر وزیر آغا، ڈاکٹر سلیم اختر اور ڈاکٹر مجید نظامی جیسی جید شخصیات نے انہیں داد و تحسین سے نوازا۔ مجید نظامی نے ڈاکٹر عارفہ صبح خان کو صحافت کی شیرنی کا خطاب دیا۔ پرویز مشرف، بے نظیر بھٹو، نواز شریف، کلثوم نواز اور بے شمار سیاستدانوں نے ان کے قلم کی طاقت کی تحسین کی۔ ڈاکٹر عارفہ صبح خان نے 15 کتابیں، درجنوں افسانے، سینکڑوں مضامین، ہزاروں کالمز لکھے ہیں۔ صرف مزاح نگاری پر ان کی 4 کتابیں شٹ اپ، ماں بدولت، کرکرے کردار، گنجے اور گنجیاں ہیں۔ وہ پاکستان کی واحد صحافی خاتون ہیں جن کے کریڈٹ پر 12 گولڈ میڈلز اور 70 ایوارڈز ہیں۔ گنجے اور گنجیاں جس قدر مزاح سے بھرپور ہے، اس کا دیباچہ اسی قدر رلا دینے والا ہے جو خون کے آنسوؤں سے قلم بند کیا گیا ہے۔ ان کے شاندار مزاح کا اندازہ چند مزاح پاروں سے ہو سکتا ہے، مثلاً فرمالوجی یا ٹرخالوجی، کانپیں ٹانگ جاتی ہیں، لور لور ہے، چھچھورا ایسوسی ایشن، سیاستدانوں کے سائیڈ ایفیکٹس، بونگیاں، ایج کمپلیکس، ویلی قوم، ایزی لوڈ والی سبھا، محبت بھی بوڑھی ہو جاتی ہے، انجمن ستائش باہمی، ساس نہیں راس، سائیں قائم علی شاہ۔ یہ آپ کے سامنے گنجے اور گنجیاں کتاب کے بارے میں تھوڑا سا تعارف پیش کیا۔ عارفہ صبح خان ایک بار پھر موت کو چھو کے، موت کو ٹچ کر کے زندگی کی طرف لوٹی ہیں۔
موت کے ساتھ ان کا آمنا سامنا کوئی پہلی بار نہیں ہوا۔ انہوں نے کرونا کو شکست دی۔ میں نے کتاب لکھی تھی موت سے زندگی کی طرف۔ اس کتاب کے لیے عارفہ صبح خان کی طرف سے 7 ایسے واقعات بتائے گئے جن میں سے ایک دوسرے سے بڑھ کر تھا، اور ہر واقعہ ایسا حیران کن تھا کہ انسان کی سوچ گم ہو جاتی ہے کہ یہ شخص کیسے بچ گیا، یہ خاتون کیسے اس واقعے کے بعد بھی زندہ رہ گئی۔ ان میں سے ایک میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ میں 2012 میں ناروے میں اپنی بہن کے پاس اوسلو آئی ہوئی تھی۔ شدید سردی تھی، مجھے اگلے دن واپس پاکستان آنا تھا، لہٰذا میں اپنی فیملی کے لیے شاپنگ کرنا چاہتی تھی۔ میں ایک ہفتہ بہت مصروف رہی تھی اور تھکن سے برا حال تھا۔ شام گہری ہو چکی تھی۔ جب ہم شاپنگ کر کے گاڑی میں بیٹھ گئے تو پچھلی سیٹ پر سامان کے ساتھ میں لیٹ گئی۔ میری بہن نے کہا کہ آپ سو جائیں کیونکہ پھر اتنا لمبا سفر کرنا ہے۔ میری بہن اور بھانجا فرنٹ سیٹ پر تھے۔ جا بجا برف ہی برف تھی۔ راستے میں میری بہن نے پیٹرول پمپ پر گاڑی روکی۔ وہ دونوں واش روم چلے گئے۔ میں نے سوچا کہ میں بھی واش روم ہو کر آتی ہوں، چنانچہ سردی کی شدت کے باوجود ہمت کر کے 2 منٹ بعد میں بھی اٹھ کر واش روم کی طرف چلی گئی۔ 4 واش روم تھے اور چاروں کے دروازے بند تھے۔ میں نے سوچا کہ کوئی باہر نکلے گا تو میں اندر چلی جاؤں گی۔ یہ سوچ کر میں ٹہلنے لگی تاکہ مجھے سردی کا احساس نہ ہو۔ ٹہلتے ٹہلتے میں ذرا آگے بڑھ گئی۔ یہاں برف تھی، مجھے اندازہ نہ ہوا اور میرا پاؤں پھسل گیا۔ مجھے بس اتنا یاد رہا کہ میرا سر کسی برفیلی چیز سے ٹکرایا اور میں بے ہوش ہو گئی۔ یوں لگتا تھا جیسے میں نیچے جا گری ہوں۔ میری بہن اور بھانجا واپس آ کر گاڑی میں بیٹھے اور گھر چلے گئے۔ گھر آ کر دیکھا تو میں نہیں تھی۔ دونوں بہت پریشان ہوئے۔ سردی بڑھ چکی تھی اور برف گر رہی تھی۔ وہ حیران و پریشان پورا راستہ مجھے ڈھونڈتے رہے۔ میرا موبائل اور میرا پرس بھی گاڑی میں تھا۔ انہوں نے پیٹرول پمپ پر فون کیا تو کسی نے بتایا کہ اس نے مجھے گاڑی سے باہر نکلتے دیکھا تھا۔ میری بہن سمجھ گئی کہ میں واش روم کے لیے باہر نکلی ہوں گی اور اس طرح وہیں رہ گئی ہوں گی۔ اسے واپس پہنچنے میں 2 گھنٹے لگ گئے کیونکہ وہ پہلے مجھے راستہ میں ڈھونڈتی آ رہی تھیں۔ پیٹرول پمپ پر آ کر انہوں نے اور عملے نے سارے واش روم تلاش کیے مگر کہیں پتہ نہ چلا۔ اچانک میرے بھانجے نے کہا کہ جب ہم آئے تھے تو یہ 2 باقی واش روم بند تھے اور باقی 2 میں ہم دونوں چلے گئے تھے۔ شاید وہ واش روم خالی ہونے کے انتظار میں باہر نکلی ہوں اور راستہ بھول گئی ہوں۔ وہ تیزی سے بڑھ کر دیکھنے لگا اور میرا ایک جوتا اسے پڑا مل گیا۔ سب لوگ ٹارچ لے کر دیکھنے لگے کیونکہ یہاں اندھیرا تھا اور یہ پچھلا حصہ تھا۔ میری بہن نے کہا ہائے وہ رہیں آپی۔ میں بے ہوش پڑی تھی اور مجھ پر کافی برف پڑ چکی تھی۔ فوراً مجھے نکالا گیا۔ میں تقریباً 3 گھنٹے یہاں پڑی رہی تھی۔ پیٹرول پمپ کے سٹاف نے بتایا کہ اگر 2 گھنٹے تاخیر ہو جاتی تو برف میری قبر بن جاتی اور پتہ بھی نہ چلتا کہ میں کہاں ہوں۔ مجھے بروقتی بھی امداد نہ ملتی تو آج قصہ پارینہ بن چکی ہوتی۔ یہ عارفہ صبح خان کی زندگی کے چند تلخ تجربات ہیں۔ بہرحال ان کی کتاب گنجے اور گنجیاں وہ آپ کو دوسرے تجربات سے روشناس کروائیں گی جن کو سن کر آپ کی ہنسی کنٹرول نہیں ہو سکے گی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔